بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے اور اس کا وی لاگ نمبر 5 یعنی ایپیسوڈ نمبر 5، وی لاگ نمبر 461 اور پیج ہے 501 اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرا محرم سن 7 ہجری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ترباش ناہے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ناظرین، یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ یہ کتاب الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کا ایپیسوڈ نمبر 5، وی لاگ نمبر 461 اور پیج ہے 501۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرا محرم سن 7 ہجری۔ اس کے ہم 4 ویلاگ آپ تک پہنچا چکے ہیں، یعنی 4 قسطیں۔ یہ 5ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ حسین جنت دا بادشاہی، حسین جنت دا بادشاہی، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے میں خانہ بدل، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین جنت دا بادشاہی، حسین آلے رسول لکھ لے۔ ناظرین، آج کا ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے غلس یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے اور ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔
نبی اکرم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا، اس پر جناب یعنی حباب بن منظر رضی اللہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نتاتا سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے، ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی دبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں، یعنی یہ جو مقاصد ہیں ہمارے اس سے خالی نہ ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے تو شہر دکھائی پڑنے لگا، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارضین السبع وما اکللنا ورب الشیاطین وما ازللنا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شر هذه القریة وشر اہلها وشر ما فیها۔ اے اللہ ساتویں آسمان، اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہے ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اسی بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ میلان ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا ہیڈنگ ہے جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے، یہ اسی کا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے، گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں تھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں۔